استاد محترم مدینہ طیبہ میں ان کے ساتھ حاضر ہوا تھا تو وہاں پہ سبق پڑھا تھا بخاری شریف کا، اور انہوں نے ہمیں وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے حدیث پاک پڑھائی تھی، تو وہ اس حساب سے ہمارے استاد ہیں، اور حضرت علامہ مولانا پیر اجمل رضا قادری صاحب، آپ نے سنا ہوگا ان کو، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، پھر انہوں نے ہمیں بخاری شریف کا سبق پڑھایا مدینہ طیبہ میں۔ تو استاد جی وہ بات سنایا کرتے ہیں، وہ محافل میں سناتے ہیں، وہ سناتے ہیں کہ یہ مدینہ کی جو بات ہے یہ بڑی الگ بات ہے۔ مدینہ سے محبت بندے کو ایسے ہونی چاہیے کہ مدینے کا نام آئے تو بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اتنا عشق مصطفیٰ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نا، ہم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ساتھ علماء بھی تھے، تو وہاں ہم نے گلی سے گزر رہے تھے، تو وہاں جاتے ہوئے نا ہم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، بوڑھی عورت ہے اور دیکھنے میں بھی وہ غریب مائی لگتی تھی، کپڑوں سے بھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ بوڑھی عورت غریب سی وہ مدینے کی گلی میں بیٹھی ہے، اور وہ اپنے سے ہی نعت پڑھ رہی ہے، حضور کی شان بیان کر رہی ہے اپنے انداز میں۔ وہ کسی کا شعر نہیں ہے کسی نے لکھا ہو، وہ خود کے بنائے ہوئے۔ وہ عشق مصطفیٰ میں ایسے لت تھی کہ حضور کو کس طریقے سے آپ وہ بات کرتی ہے، عرض کرتی ہے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں ہم گزر رہے تھے نا، تو اس نے ایک شعر پڑھا خود سے ہی، اس نے شعر پڑھا، لیکن ہم سب کی دھاڑیں نکل گئی۔ ہم نے اس کے وہ جملے سنے تو خدا کی قسم ہم سب لوگ رونے لگ گئے۔ وہ کیا کہتی ہے، بڑا محبت والا جملہ ہے، آپ غور سے سنیے گا۔ یہ سب وہاں گزر رہے تھے تو وہ مائی غریب سی بی بی مدینے کی گلی میں بیٹھی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے، نہ کوئی طرز نہ کوئی آواز، ایسے ہی بول رہی تھی، ویکھو نہیں ویکھو کیڑے کرم کمائے نے، ویکھو نہیں ویکھو کیڑے کرم کمائے نے، میں جے گندے بھی در تے بلائے نے، ویکھو نہیں ویکھو کیڑے کرم کمائے نے، میں جے گندے بھی در تے بلائے نے۔ ایسا ہوتا ہے خدا کی قسم ہم نے اس بی بی کا یہ جملہ سنا نا تو ہماری دھاڑیں نکل گئی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ وہ اتنی بڑی جہاں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، وہ در اقدس وہاں پہ حضور نے مجھے بلا لیا، وہاں حضور نے مجھے بلا لیا، میری حاضری ہوگی، تو وہ بی بی وہاں بیٹھی ہے اور یہ نعت پڑھ رہی ہے، اور کس عشق میں وہ یہ جملے پڑھ رہی ہوگی۔ وہ کیا کہتی ہے، ویکھو نہیں ویکھو کیڑے کرم کمائے نے، میں جائے گندے بھی داتے بلائے نہیں۔ ویسے تو بندے کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں، بڑے خواب ہوتے ہیں، بڑے کبھی نوجوان سوتے ہوئے یہ بھی خواہش کی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی مدینہ طیبہ بلا لے۔ یہ جوانوں کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، مدینہ طیبہ کا نام آئے تو دل تڑپ اٹھے کہ وہ اتنی بارگاہ دنیا میں اگر بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ، اگر اس نے مدینہ طیبہ نہیں نہ دیکھا زندگی میں تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اگر رب نے استطاعت دی ہے نا تو حضور کی بارگاہ میں ضرور حاضری تھی، وہاں نرالا انوکھا ایک اور جہان ہے۔ اور خدا کی قسم جب مسجد نبوی میں آپ دروازوں پہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو جنت کی ہوائیں آپ کا استقبال اور آپ مانیں گے کہ یہ ہوا جو ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے نا، ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کہیں سے دیکھی، نا ایک ایسی ہوا ہم نے محسوس کی ہے۔ وہاں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں خوشبوئیں الگ ہوتی ہیں۔ تو وہ عشق مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا کہ مدینے کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے، بندے کو مدینہ طیبہ کے ساتھ ایسا عشق ہونا چاہیے جیسے وہ بوڑھی بی بی جو ہے وہ عشق کر رہی تھی۔ اور امام غزالی فرمایا کرتے ہیں کہ بندے کا ایمان پتہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے گاؤں کی پرانی بوڑھی عمرے والی جو بوڑھیاں ہوتی ہیں نا، ان کے ایمان جیسا بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، پہلے اب تو اور دور آ گیا، ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ اب بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھر جب کبھی بھی اذان ہوتی ہے نا تو گھر میں بیویاں بیٹھی ہوں تو وہ فوراً سے دوپٹہ کھینچتی ہیں اور سر پہ رکھتی ہیں، حالانکہ حکم تو کوئی نہیں ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے، کوئی حکم تو نہیں ہے، بھائی گھر میں ہے، چار دیواری میں عورت محفوظ ہے تو پھر ضروری تو نہیں ہے اس کو کہ وہ فوراً پکڑ کے لے، حکم تو کوئی نہیں ہے۔
لیکن تعلیم و تربیت اور یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو گھر والے دوڑتی ہیں اور دوپٹہ اٹھاتی ہیں اور سر پہ رکھتی ہیں. بس یہ ایسی جو ہے نا یہ عادات جو ہوتی ہیں یہ بندے کو بخشوا لے جاتی ہے. تو ایسی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب جو ہے وہ اس رات کے حوالہ سے یہ جو رات اللہ نے ہمیں نصیب